الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں مل کے
گلے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا گیا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع النور شریف کی مبارک ساعتیں جاری اور ساری ہیں، ہر لمحہ خوشیوں بھرا ہے، مسرتوں بھرا ہے، کیوں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہر مرد عورت بچہ بوڑھا جوان گویا کہ یہ بول اٹھا ہے نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جن کے مقدر میں ہے وہ ان خوشیوں کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ جامع مسجد عزیزی میں روزانہ سرکار کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے اور خوش نصیب شامل ہوتے ہیں، اپنے آقا کی شان سنتے ہیں،
اور اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کریم یہ برکتیں، یہ سعادتیں ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور دنیا جہاں میں مسلمان جہاں کہیں بھی سرکار کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی ٹوٹی پھوٹی سرکار کی محبت کی ادائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج اس ربیع النور شریف کا پہلا جمعہ ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، عشق والے تو پھر اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں نے غور کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور اس سال ربیع الاول کا آغاز بھی پیر کو ہوا ہے۔ ایک جمعہ آج اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اگلا جمعہ جو ہوگا اس میں ایک جمعے کی عید ہوگی اور ایک عید میلاد النبی ہوگی۔ اللہ ہمیں دو عیدیں اکٹھی عطا فرما رہا ہے، تو یہ بڑا حسین اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہمیں بہرحال دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سورہ والضحیٰ کی پہلی آیت کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پہلی آیت کی بھی تفسیر اتنے خطبہ میں ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے اور مزید اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ والضحیٰ میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، اور یہ مکہ پاک میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں صرف ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں، 40 لفظ ہیں، اور 172 حروف ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت ہی میرے اور آپ کے لجپال آقا کی نعت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور کے چہرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، چہرہ مبارک کا ذکر ہے، حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، اور اس میں محبوبیت مصطفیٰ کا ذکر ہے، شفاعت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، اوصاف و کمالات مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، سخاوت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے جس کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ایک اور مزے کی بات، اس میں ہم غریبوں کے فائدے کی بھی بات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ میں مومن ہوں اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں، اور میں سائل ہوں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس در کا سائل ہوں جہاں سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ سائل کو جو آتا ہے سرکار ایک ہی بار اتنا عطا فرما دیتے ہیں، زندگی بھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے جی۔ تو فعلا فرماتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں امام الانبیاء کے در کا گدا ہوں، مجھے اس بات پر ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا گدا بنایا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جناب، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو سبب کچھ اس طرح ہوا کہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے کچھ عرصے بعد وحی آنا رک گئی۔ اس زمانے کو جس میں وحی آنا رک گئی تھی اس کو فترت وحی یعنی وحی رک جانے کا عرصہ کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا تھا؟ بعض روایتوں میں ہے 12 دن، بعض روایتوں میں ہے کہ 15 دن، 25 دن اور 40 دن کا یہ عرصہ تھا جس میں وحی آنا رک گئی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب وحی آنا بند ہوئی تو غیر مسلموں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے امام الانبیاء کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں شروع کر دی۔ کوئی کہتا معاذ اللہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، کوئی کہتا محمد کا رب ان سے ناراض ہے، اور جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی گستاخ تھی، اس نے تو موقع پا کر انتہائی گستاخانہ لفظ استعمال کیے۔ تو جب یہ لوگوں کی طرف سے معاملہ ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو صدمہ پہنچا، رنج پہنچا۔ جب محبوب خدا، یہ محبوب کوئی عام نہیں ہے، کل کائنات کے بادشاہ خالق و مالک کا محبوب ہے، محبوب کے دل کو جب صدمہ پہنچتا ہے تو محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ کا نزول فرما دیا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ فرمایا محبوب چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ ڈھانپ دے تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ اے پیارے محبوب، ان کافروں کی باتوں کو اپنے دل پہ لے کر اپنا دل تنگ مت کیجئے، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ بھلا محبوب بھی کبھی چھوڑے جاتے ہیں؟
آپ کا رب جس نے آپ کو محبوب دو جہاں بنایا، جس نے دلوں میں آپ کی محبت کو ایسا بسا دیا کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی غلام آپ کے نام پر سر کٹانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، جس نے آپ کا وہ رب جس نے پتھروں سے آپ کو سلامیاں کروائی ہیں، آپ کا وہ رب جس نے درختوں سے بھی آپ کے کلمے پڑھوائے ہیں، جانوروں سے آپ کو سجدے کروائے ہیں، پہاڑوں نے آپ کی محبت کے نعرے لگائے ہیں، آپ کا رب جس نے آپ کے خاطر دو جہاں بنائے ہیں، ہزاروں سال پہلے اپنے نام کے ساتھ عرش معلیٰ پر آپ کا نام سجایا ہے، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر اپنے محبوب کا نام سجایا ہے، بھلا وہ آپ کا رحیم رب آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ نہیں ہے محبوب، آپ وہ ہستی نہیں ہیں کہ جن سے ناراض ہوا جائے، آپ وہ نہیں ہیں جن کو چھوڑا جائے، بلکہ آپ ہی تو وہ ہیں جن کی رضا رب کو مطلوب ہے، جن کی رضا رب چاہتا ہے۔ آپ بھی تو ہیں کہ جن کے صدقے رب کریم کی بارگاہ کے دھتکارے ہوئے آپ کے صدقے اللہ کی بارگاہ کے مقبول بن جاتے ہیں۔ تو کیا خوب کہا ہے مولانا حسن رضا خان نے، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اور رفعنا لک ذکرک پر تصدق، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی، فتردا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ یہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی گویا کہ تفسیر بیان کر ترجمانی کی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ اب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس میں دو قسمیں ہیں، ایک ضحیٰ کی قسم اور دوسری لیل کی قسم۔ لیل کا معنی تو ہے رات، اور ضحیٰ کا مطلب ہے چاشت کا وقت، سورج جب طلوع ہو کر تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے، اس کی روشنی ذرا پھیل جاتی ہے، اس وقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے، جسے ہم عام بول چال میں چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی بھی کیا بات ہے، حدیث پاک میں ہے جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، نیت کر لیں انشاءاللہ نماز چاشت پڑھا کریں گے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو ختم ہو تو آپ فوراً ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، 20 منٹ جیسے ہی گزریں مطلق وقت شروع ہو جائے، چاشت کی نماز ادا کریں اور جنت میں سونے کا محل لے لیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں یاد فرمائی ہیں؟ 2، ایک ضحیٰ کی قسم اور دوسری لیل کی قسم۔ اب ان دو قسموں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، آج جو میں نے یہاں پر آپ کو بیان کرنا ہے وہ 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا اور حق کو روز روشن کی طرح واضح کیا تھا، یہ مقابلہ چاشت کے وقت ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مقابلہ ہوا تھا، لیکن کس وقت ہوا تھا یہ آج شاید آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ وہ مقابلہ چاشت کے وقت ہوا تھا۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چاشت کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور واللیل سے کون سی رات مراد ہے؟
اور رات کی قسم، فرمایا اس رات سے مراد معراج کی رات ہے۔ مطلب کیا بنے گا؟ اب اس تفسیر کے مطابق مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حق کو واضح کیا تھا اور فرعون جیسے بڑے کافر کو دھول چٹائی تھی، اس کافر کا غرور سے بھرا ہوا سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر لٹک گیا تھا، اسے انتہائی ذلت اور شکست کا سامنا ہوا تھا۔ اے محبوب، مجھے اس شان و شوکت والے وقت کی قسم ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ دیکھیں رب قسمیں دے رہا ہے کہ محبوب یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد عربی کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے تو اس زمانے کی قسم ہے جب فرعون کو دھول چٹائی گئی، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، حق واضح ہو گیا، مجھے اس مبارک وقت کی قسم ہے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ اسی طرح محبوب رات سے مراد معراج کی رات ہے، تو مطلب یہ بنے گا اے محبوب ان قریب ایک رات آنے والی ہے جب عالم بالا کو سجایا جانا ہے، آسمانوں میں دھومیں مچیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جبریل آپ کے پاس آئیں گے، براق بھی آپ کی خدمت میں لائیں گے، آپ کو دولہا بنایا جائے گا، مسجد اقصی میں پچھلے سارے نبیوں سے آپ کا استقبال کروایا جائے گا، آپ کو امام الانبیاء بنایا جائے گا، آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، محبوب آپ کو جنت کے نظارے کروائے جائیں گے، آپ کو جنت دکھائی جائے گی، اور وہ رب جو غیب الغیب ہے، سب سے بڑا غیب ہے، جس کی دیدار کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ظاہر کی تو لن ترانی کہہ کر آپ کو روک دیا گیا تھا، وہ رب کریم اپنے حسن ازل سے پردے ہٹائے گا، آپ کو عین بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیدار کرایا جائے گا۔ اے محبوب، مجھے اس رات کی قسم ہے آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، تو نائب خدا ہے، محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا، چوتھے فلک پہ عیسیٰ اور طور پہ تھے موسیٰ، کرسی و عرش سے بالا مقام تیرا، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہیں تیرے، اقصیٰ میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا، دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، منظور ہے خدا کو احترام تیرا۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو یہ ایک معنی ہو گیا والضحیٰ کا۔ اب دوسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ والضحیٰ سے علم مصطفیٰ کا نور مراد ہے، اور واللیل سے آپ کا عفو درگزر مراد ہے۔ اب اس کے مطابق آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ مبارک علم جو اللہ نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، قرآن کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، اللہ پاک کی ذات اور صفات کا علم، چھپے ہوئے رازوں کا علم، قیامت تک ہونے والے واقعات و حالات کا علم، ما کانا و ما یکون کا علم، وہ مبارک علم جس کے نور سے دنیا روشن ہو گئی، وہ مقدس علم جس نے جہالتوں کا اندھیرا دور کر دیا، وہ بے مثال علم جس کی روشنی سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، جس کی برکت سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگ روشنی پا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے پیشوا بن گئے۔ اے محبوب، مجھے اس علم کی قسم ہے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ خلاصہ وہی بنے گا،
ساری قسموں سے جو جو مراد لیا جائے، آ کے بات کہاں ختم ہوگی؟ محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اسی طرح رات سے مراد آپ کا عفو درگزر ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق کہ رات جب چھا جاتی ہے، یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ فخر کریں گے، آپ شکر کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنا سونا محبوب عطا فرمایا۔ رات جب چھا جاتی ہے نا تو وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اندھیری رات جب ہوتی ہے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب اس آیت کا یہ بنے گا کہ اے محبوب، آپ کی جو معاف کر دینے والی عادت ہے نا، جس طرح رات ساری چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، آپ کا عفو درگزر بھی سارے گناہ گاروں کے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے جی۔ آپ کی وہ ادائے رحمت کہ سر سے پا تک گناہوں کی سیاہی میں ڈوبے ہوئے آتے ہیں، آپ ان کو اپنے دامن رحمت میں لے کر ان کے سارے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اے پیارے محبوب، آپ کو میرے بندوں سے یہ جو محبت ہے، آپ جو ان سے رحمت بھرا، شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں، آپ کی اس شان رحمت و کرم کی قسم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہاں ذرا غور فرمائیں۔ ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی کیسی نرالی شان ہے کہ ان کا رب اس ادائے رحمت اور شفقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کتنی وسعتیں دی ہیں کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے۔ اور یہاں پر حضور کا عفو درگزر کیسا تھا، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ سنیے ذرا توجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے لیے رحمت بن کے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور آپ کی طبیعت میں کیسی نرمی، کیسی شفقت اور کیسا پیار تھا۔ آپ غور فرمائیں، طائف کا وہ سفر یاد کریں، آپ طائف کا وہ سفر کیسا دردناک سفر ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اتنی اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے پہاڑوں پر لگائی ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حکم ہو۔ تو یہ جو ان دو پہاڑوں کے درمیان لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں، یہ برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، میں انہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، میں تو ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی اولاد کلمہ پڑھے گی۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ کافروں کے لیے بد دعا کریں۔ سرکار نے اس کے جواب میں کیا دعا کی؟ اللہم اہدی ثقیفاً، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی سرکار ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں فرما رہے، جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی ہیں سرکار ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہندہ بنت عتبہ، وہ خاتون جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا غزوہ احد میں، حضور کے پیارے چچا جان ہے جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی شانیں بیان فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر
جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں نا تو منہ چھپا کے آئیں. جب اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا. کہ یاد رکھیں کہ امتی کا اور نبی کا پردہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پیر کا اور مرید کا پردہ ہوتا ہے, امتی کا اور نبی کا پردہ نہیں ہوتا. تو جب پردہ ہٹایا نا تو فرمایا حضور مجھے پہچانا ہے, میں وہی ہوں, میں وہی ہندا ہوں کہ جس نے آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا. اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا, نفرت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ عفو درگزر سے کام لیا, معاف کر دیا. آپ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادائے عفو درگزر کو دیکھ کر ہندا نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ, اب سے پہلے کائنات میں مجھے آپ سے بڑھ کر کسی سے نفرت نہیں تھی, لیکن آپ کی اس ادائے رحمت و شفقت, ادائے عفو درگزر کو دیکھ کر کائنات میں اب مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. اب آپ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. 100 بار تیرا دیکھ کر عفو اور ترحم, ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے. سرکار کا عفو درگزر دیکھ کر تو بڑے بڑے باغی ہدایت یافتہ ہو گئے, بڑے بڑے سرکش ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گئے. تو مطلب کیا ہے, کریم آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واللیل سے مراد آپ کا عفو درگزر ہے کہ جس طرح رات ساری چیزیں چھپا دیتی ہے, اسی طرح محبوب کا عفو درگزر اپنے غلاموں کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب مجھے آپ کی اس ادا کی قسم, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. سورہ والضحیٰ کی پہلی آیت کی تفسیر جاری ہے. تیسرا قول اس میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ بڑا کمال کا ہے, آپ کو مزہ آئے گا, سبحان اللہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. تیسرا معنی بڑا ہی خوبصورت ہے. فرمایا والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور ہے, اور واللیل سے مراد میرے آقا کی مبارک زلفیں ہیں. واللیل سے مراد کیا ہے, میرے آقا کی پیاری پیاری کالی کالی زلفوں کی طرف اشارہ ہے. مطلب یہ بنے گا کہ محبوب ہمیں آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے, آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم ہے, آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اعلیٰ فرماتے نا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم, کہ حبیب کی زلفیں. آج ہمارے نوجوان طرح طرح کے اتنے مہنگے مہنگے ہیئر سٹائل بناتے ہیں, لیکن بغیر خرچے کے اپنے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے زلفیں اپنے سر پر ہی سجاتے. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ فیشن پرستی کسی کام کی نہیں. اگر بیڑا پار ہونا ہے تو حضور کی محبت سے ہونا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بچپن سے لے کے جوانی آ گئی ہوگی آپ کی, جوانی گزرنے کے بعد آپ کا بڑھاپا آ گیا ہوگا. یہ انگریزی بال بناتے بناتے آپ نے کیا ترقی کی ہے, ذرا مجھے بتائیں. نہیں کی نا, کر بھی نہیں سکتے. ترقی دنیا کی, اگر دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, سب ترقیوں کا راز محبت مصطفیٰ میں ہے. تو اپنے سر پہ کیوں نہ ہو اس میلاد میں اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں زلفوں کا تحفہ پیش کر دیں. سرکار میں آپ کی محبت میں اپنے سر پہ زلفیں سجاؤں گا. اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں داڑھی کا تحفہ پیش کریں. یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آپ نے داڑھی رکھی ہے, بس میں بھی داڑھی رکھوں گا, کہ حضور کی محبت ہے میں بھی داڑھی رکھوں گا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی ادا کو اپنائیں,
حضور کی مبارک داڑھی کی ادا کو اپنائیں۔ دیکھیں نا یہ داڑھی چہرے پہ ہی ہوتی ہے نا، تو اللہ کو یہ چہرہ کتنا پیارا ہے اپنے محبوب کا کہ ان کے چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ہیں، ادا کر لیں گے ماشاءاللہ۔ کئی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے چہروں پہ داڑھی کا نور سجایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے قبر کی رات اندھیری ہوتی ہے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ داڑھی تو قبر کا چراغ ہے، تو آپ اپنا چراغ بجھا کے جائیں گے تو پھر روشنی کہاں سے لائیں گے؟ وہاں آپ LED تو نہیں لگا سکتے نا، بلب کوئی بھی وہاں پر ٹیکنالوجی آپ کو کام نہیں دے گی۔ وہاں پر تو ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، صبح ہے شام کو نہیں، شام ہے صبح نہیں۔ بہرحال میرے آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے، اور حضور کی زلفوں کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی۔ ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ اس شعر کی وضاحت کا بھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس کی وضاحت سناتا تو آپ عش عش کر اڑتے۔ کیسا کمال کا یہ شعر ہے، اور بالکل ایک قرآن کی یہ تفسیر ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا یہ بہت پیارا تھا، اتنا حسین تھا، اتنا حسین جو پہلی مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا۔ اتنا پیارا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد جب کسی سے ملتے نا تو اسے کہتے کہ میں تمہیں سرکار کا حلیہ نہ بتاؤں کیسا تھا، سرکار کا چہرہ کیسا تھا ہے؟ تو آپ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے کرتے جب چہرہ مبارک بیان کرتے نا تو آپ فرماتے کہ میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا، کسی کو حسین۔ آپ کا چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا، اتنا نور والا تھا کہ اگر ایک طرف سورج جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہو، موجود ہو، اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں، تو اگر کوئی یہ اندازہ کرنا چاہے کہ سورج کا نور زیادہ ہے یا اللہ کے محبوب کے چہرے کا نور زیادہ ہے، تو اگر وہ یقین کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے محبوب کے چہرے کا نور زیادہ ہے، اللہ کے محبوب کے۔ بلکہ ہم یوں نہ کہہ لیں کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی، رب خود قسم چکے جدی۔ میں نے اور آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے محبوب کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی حضور کا چہرہ انور تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں اور دربار نبوت کے نعت گو شاعر ہیں۔ انہوں نے جب امام الانبیاء کا چہرہ انور دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ لو لم یکن فیہ آیات بینۃ کانت بداہتہ تنبیک عن خبرہ۔ یہ عربی کا شعر ہے، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کا نظارہ حسن ہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
امام ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا، 2 سال کی عمر تھی۔ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک روز حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ پاک لے گئی اپنے ساتھ۔ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے، ان کی نگاہ جب رخ مصطفیٰ پہ پڑی تو بس دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں۔ راوی کہتے ہیں جب وہ حبشہ کے لوگ سرکار کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، دیدار مصطفیٰ کی لذت اٹھانے لگے، اور کریم آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 2 سال ہے، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ بالآخر انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ کہنے پہ وہ مجبور ہو گئے، ھذا واللہ نبی، اللہ کی قسم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضور کے چہرہ انور کا حسن کیا ہے؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہا کرتے تھے آپ، تو جب آپ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو کفار قریش کی طرف سے آپ کو قاصد بنا کے بھیجا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو رخ زیبا پر، سرکار کے والضحیٰ والے چہرے پر جب پہلی نظر پڑی تو نظر پڑنے کی دیر تھی، آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو گئی، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، حضرت ابو رسمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ سرکار مجھے دین اسلام کے بارے میں بتاتے، بلکہ چہرہ انور کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے، کوئی اور بات ہی نہیں ہوئی، صرف سرکار کے رخ انور کا دیدار کیا ہے، سرکار کا رخ انور دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی چاہیے نا، جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا، ان کو اس وقت کچھ نہیں نظر آیا، ان کی اولادوں کو آج کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ابھی اگست کا مہینہ گزرا ہے، جشن آزادی منایا گیا، گھروں کو سجایا گیا، لائٹنگ کی گئی، کسی کو کوئی فتویٰ یاد نہیں آیا کہ یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کسی صحابی نے جشن آزادی نہیں منایا۔ آج سعودیہ میں بھی یوم الوطنیہ کے نام پر جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، جشن آزادی کے نام پر جھنڈیاں وہاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو کوئی شرک اور بدعت کا فتویٰ یاد نہیں آیا۔ او کملیو اے تانوں سارے فتوے عید میلاد النبی واسطے ہی رہ گئے تواڈے کول۔ بزرگ فرماندے اور لوگوں یاد رکھو، حضور دی ذات بحث واسطے نہیں بنی،
حضور دی ذات کہ انگوٹھے چومو نہ چومو، میلاد مناؤ نہ مناؤ، اینا بحثاں واسطے حضور دی ذات نہیں بنی. حضور دی ذات تو صرف عشق و محبت واسطے بنی. حضور کی ذات تو صرف پیار کے لیے بنی ہے. حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و نور و بشر کو چھوڑ، یہ شکر کر تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بندہ اپنی ذات دیکھے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، جیو رکھے ہاتھ وچ پھلاں، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے. آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال سچی محبت دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین.